الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق دی۔ میں حج سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق بولنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لوگوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو لوگ انکار کریں اور کفر اختیار کریں تو جان لو کہ اللہ رب العزت سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری آیات اور احادیث بھی حج سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حج پوری ایک سورت موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں کے درمیان حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آئیں گے، پیدل چل کر بھی اور سواری پر سوار ہو کر بھی۔ محترم سامعین کرام، حج اسی خانہ کعبہ کی زیارت و طواف کا نام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سرزمین مکہ کے اندر لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مبارک اور تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ محترم حضرات، حج کا منظر بڑا قابل دید ہوتا ہے۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں سے اپنے دل میں دیار رسول اللہ کی زیارت کا شوق لے کر جاتے ہیں۔ ان کے دل میں دیار رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، خدا اور رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے۔ بندگان خدا کا یہ وہ لازوال جذبہ شوق و اشتیاق ہوتا ہے جسے صرف بندگان خدا کا یہ وہ لازوال جذبہ شوق و اشتیاق ہوتا ہے جسے ساری دنیا حیرت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ احادیث کے اندر حج کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر صحابہ کرام نے دریافت کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر تیسری دفعہ سوال کیا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی معصیت نہ ہوئی ہو، دکھاوا نہ ہوا ہو، ریاکاری نہ ہوئی ہو۔ میرے محترم، جو لوگ حج کے فرض ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے حج جیسی اہم عبادت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کی ادائیگی سے لاپرواہی برتتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی واقعی مجبوری کے بغیر حج نہ کریں، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو انہیں حج کرنے سے روک دے، پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائیں، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرنے والے کو اختیار ہوگا چاہے تو یہودی ہو کر مرے چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ اسی طرح حج کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص
حج کرنے جاتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب کہ پیدا ہوا تھا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کرنے والا بھی حج کرنے کے بعد اپنے سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، سفر کے اندر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حج کا سفر بھی کوئی آسان سفر نہیں ہوتا، اس میں بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی جاتی ہیں، ان پریشانیوں کا سامنا کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد دیار خداوندی میں حاضری کا مقصد ہے۔ حج کے اندر بندے کو عشق حقیقی کا مزہ ملتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہوا، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کی صدا بلند کرتا ہوا حاجیوں کا قافلہ دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے سے حاضر ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کس چیز نے جمع کر دیا؟ آخر ان لوگوں کو کس چیز نے جمع کر دیا؟ مختلف رنگ و نسل کے افراد کو ایک سلسلے کی لڑی میں پرو دیا۔ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سا تعلق ہے جو سب کو ایک سلسلے کی لڑی میں پرو دیا؟ میرے محترم، وہ صرف ایک رشتہ اور ایک تعلق ہے، اور وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ ان تمام لوگوں کے حاضر ہونے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ خدا اور رسول کے دربار میں حاضری کا شوق ہے۔ خدا اور رسول کے ساتھ والہانہ عشق و محبت نے اسلام کے نام لیواؤں کو اکٹھا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، جو لوگ حج سے محروم رہ جاتے ہیں وہ حجاج کرام کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ حج کے اندر کالے گورے سیاہ و سفید کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، بادشاہ و رعایا کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ وہ چاہے حبشی ہو یا رومی، حاکم ہو یا محکوم، عربی ہو یا عجمی، بادشاہ ہو یا رعایا، سب کے سب برابر صف میں نظر آتے ہیں۔ دنیاوی من و تو کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔